مسیح کے باوقار نام میں جو نام سب ناموں سے اعلیٰ ہے، اس نام میں آج صبح میری طرف سے، خاندان کی طرف سے، چرچ کی طرف سے تمام تر دیکھنے والوں کو اور سننے والوں کو میرا سلام پہنچے۔ نکالیے گا میرے ساتھ پیدائش کی کتاب، اور میرا ٹاپک ہے لیکن خداوند۔ میرا ٹاپک ہے لیکن خداوند، بٹ دی لارڈ، لیکن خداوند، یہ میرا ٹاپک ہے۔ نکالی گا پیدائش کی کتاب، اس کا 39واں باب 39، اور اس کی جو ورس ہے وہ ہے 21، 21ویں اس کی آیت ہے۔ صفحہ نمبر آپ کو پرانے عہد نامے میں 41 پر 41 پیج نمبر پر آپ کو یہ ورس ملے گی۔ تورا کی پہلی کتاب پیدائش کی کتاب، اس کا 39واں باب اور اس کی 21ویں آیت، صفحہ نمبر پرانے عہد نامے میں 41 پر یہ ورس آپ کو ملے گی۔ آئیں خداوند کی آواز کو بڑے دھیان کے ساتھ سماعت فرمائیے گا۔ لیکن خداوند یوسف کے ساتھ تھا، اس نے اس پر رحم کیا اور قید خانے کے دروغے کی نظر میں اسے مقبول بنایا۔ خدا کے پاک کلام کے پڑھے، سنے اور سمجھے جانے پر خداوند کی خاص برکت ہو۔ سب با آواز بلند کہے گا آمین۔ سب آواز بلند کہے گا آمین۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ میرے عزیزو، میرا ٹاپک ہے لیکن خداوند۔ ٹاپک کیا ہے؟ لیکن خداوند یوسف کے ساتھ تھا، لیکن خداوند یوسف کے ساتھ تھا۔ میرے عزیزو، جب حالات آپ کو بہت نیچے لے جائیں، جب آپ یہ سمجھیں کہ آپ کی زندگی کی کشتی وہ نہ صرف ڈاواڈول ہو رہی ہے بلکہ بہت قریب ہے ڈوبنے کی، اور اگلے ہی لمحے آپ کی زندگی کی کشتی وہ ڈوب جائے گی اور کچھ باقی نہیں رہے گا، اس وقت خدا کی حضوری آپ کو سنبھال لیتی ہے۔ اس وقت خدا کا ہاتھ آپ پر ٹھہرتا ہے اور خداوند کا ہاتھ آپ کو بچا لیتا ہے اور سنبھالتا ہے، اور اپنے مقررہ وقت پر پھر دوبارہ سر بلند کرتا ہے۔ جب آپ کی زندگی کی کشتی ڈوب رہی ہوتی ہے، خدا آپ کی کشتی کو اٹھاتا ہے، سنبھالتا ہے، سسٹین کرتا ہے، اور سسٹین کرنے کے بعد پھر جب مقررہ وقت آتا ہے، اس مقررہ وقت پر پھر آپ کو سر بلند کرتا ہے۔ آمین۔ لیکن یاد رکھیے گا، جو دورانیہ، جو وقت، جو ٹائم پیریڈ آپ کی آزمائش کا ہے، وہ ٹل نہیں سکتا، وہ ٹل نہیں سکتا۔ بحیثیت ایماندار ہونے کے ناطے، انسان ہونے کے ناطے ہم یہ کہتے ہیں، اے خدا یہ آزمائش مجھ سے ٹل جائے،
لیکن جتنا زیادہ آپ اس آزمائش میں سے گزرتے ہیں آپ سونے سے کندن بن جاتے ہیں۔ میرا ایک دوست تھا، جب میں ایف اے میں پڑھتا تھا، اس سے ٹیوشن بستی میں جاتا تھا، تو وہ نیارے تھے۔ نیارے کا پتہ کسی کو؟ نیارے کا کسی کو نہیں پتا۔ نیارے کیا ہوتے ہیں؟ دو لوگوں کو پتا ہے صرف۔ ہاں جی، سنار کے ساتھ جو کام کرتے ہیں، یو آر ویری نیئر ٹو مائی پوائنٹ۔ وہ زندگیاں جو مٹی میں سے سونے کو نکالتی ہیں، کٹالی میں ڈالتی ہیں، اور پھر اس کو چھوٹے چھوٹے ذرے، چھوٹے چھوٹے روز سے بھی چھوٹے چھوٹے ذرے اس کو نظر آتے ہیں، پھر ان ذروں کو وہ اکٹھا کرتا ہے، پھر ان کو ایک ٹکڑا بناتا ہے، اور ٹکڑا بنا کر پھر اس کو سیل آؤٹ کرتا ہے۔ یہ ہے نیارا، یہ ہے سونا، یہ ہے سونا جس کو ہم 18 کیرٹ یا 21 کیرٹ کہتے ہیں۔ لیکن جب کسی نے پاسے کا سونا بننا ہے، پاسے کا سونا لینا ہے، یہی لفظ استعمال کر، پاسے دا سونا چاہیے، تو وہ پاسے کا سونا کیا ہوتا ہے؟ 24 کیرٹس۔ کیا؟ 24 کیرٹس۔ پھر اس 18 کیرٹ کو، 21 کیرٹ کو پھر کٹالی میں ڈالا جاتا ہے، پھر آگ میں تاپا جاتا ہے، پھر اس کے اندر سے باقی جو چیزیں ہیں وہ جل جاتی ہیں، پھر وہ پاسے کا سونا بن جاتا ہے۔ بڑے سے پروسیس میں سے گزر کر پھر پاسے کا سونا بنتا ہے۔ اسی طرح جب ایک ایماندار اپنی آزمائشوں میں سے تایا جاتا ہے، توڑا جاتا ہے، جلایا جاتا ہے، زدوکوب کیا جاتا ہے، اس کے بعد پھر خدا کی نظر اس پر ٹھہرتی ہے، ہوتی ہے، اور پھر خداوند اس کو اس آزمائش میں سے نکالتا ہے، سسٹین کرتا ہے، اور پھر سسٹین کرنے کے بعد جب مقررہ وقت آتا ہے، اس وقت نہیں، جب مقررہ وقت آتا ہے، پھر اس لائف کو، سسٹین کی ہوئی لائف کو لیتا ہے، اور پھر اس کو کیا کرتا ہے؟ سرفراز کرتا ہے، بلند کرتا ہے، بڑھاتا ہے، اور ترقی دیتا ہے۔ میرے پیارے بھائی اور بہنوں، بس اوقات زندگی میں ہم ایسی جگہ پہنچ جاتے ہیں جہاں ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا، جہاں ہم کبھی سوچ سکتے بھی نہیں کہ ہم اس جگہ پر جائیں گے، یا اس حد تک ہم چلے جائیں گے۔ ہم سوچتے بھی نہیں ہیں، ہم نہیں سوچتے کہ ہم اس جگہ پر جا سکتے ہیں۔ جس طرح یوسف نے شاید یہ کبھی سوچا بھی نہیں تھا، اس کے خیال میں بھی نہیں آیا تھا کہ وہ تو اپنے باپ کا لاڈلا بیٹا ہے۔ ایسا ہی ہے، یوسف تو اپنے باپ کا لاڈلا بیٹا تھا، وہ یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس کو ایک دن گڑھے میں جانا ہوگا۔ اس کے اپنے ہی بھائی اس کو قتل کرنے کا منصوبہ بناتے ہیں، اس کے اپنے ہی بھائی یہ سوچتے ہیں کہ اس کو گڑھے میں ڈال دیا جائے، اس کے اپنے ہی بھائی سوچتے ہیں کہ بھائی سے سیل آؤٹ کر دیا جائے، اس کے اپنے ہی بھائی یہ سوچتے ہیں اسے غلام بنا دیا جائے۔ سوچتے ہیں بھائی، یہ سوچتے ہیں۔ بعض اوقات بحیثیت انسان ہونے کے ناطے ہم یہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ ہم اس جگہ پر جائیں گے۔ یہ یوسف جو اس کا باپ اسے گہری محبت رکھتا تھا، گہرا پیار کرتا تھا، وہ لاڈلا تھا، 12 بھائیوں میں سے وہ لاڈلا تھا، لیکن اسے معلوم نہیں تھا کہ ایک دن باپ کا لاڈلا جو ہے وہ گڑھے میں چلا جائے گا۔
اسے معلوم بھی نہیں تھا کہ خواب دیکھنے والا اور اس کی تعبیر کرنے والا ایک دن غلام بن جائے گا، زنجیروں میں جکڑا جائے گا۔ جب آج چرچ کے بعد جب آپ گھروں میں جائیں تو اس کا پوسٹر دیکھیے گا، فلداس نے اور سونو نے بڑا خوبصورت پوسٹر بنایا۔ میں نے تو صرف ان کو عنوان دیا تھا، ٹاپک دیا تھا، لیکن انہوں نے واقعی جو ریئل ٹاپک کا نچوڑ ہے اس کو نکال کر اس میڈیا پرنٹ پر ڈال دیا ہے۔ جب میں نے دیکھا آپ کا وہ پوسٹر، I love you very much۔ خدا آپ کو برکت دے۔ واقعی خدا جب اپنے کام کے لیے استعمال کرتا ہے تو خدا اس ذہان کو چھوتا ہے اور وہ برکت دیتا ہے۔ آمین۔ خدا نکموں کو، ناوجودوں کو چنتا ہے اور اپنے جلال کے لیے استعمال کرتا ہے۔ آمین۔ ہاللویا، ہاللویا۔ میں اس جگہ پر بیٹھا ہوا تھا تو میں ایک بات کے لیے تھوڑا سا پریشان تھا، تو میں نے آ کر دعا بھی کی۔ میں نے کہا خدا ہیلپ می۔ خدا جانتا ہے، خدا جانتا ہے کہ خدا نے اسی جگہ پر جواب دے دیا۔ آمین۔ خدا جس طرح ندیم بھائی بتا رہے تھے، خدا یہاں آپ کے قریب ہے، یہاں قریب ہے، اتنا قریب ہے خدا۔ ہنوز تم کہہ بھی نہ چکو گے تو خداوند تمہارا خدا سن لے گا۔ آمین۔ خدا آپ کا خدا آپ سے محبت کرتا ہے، وہ سنتا ہے۔ وہ یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ خواب دیکھنے والا اور ان کی تعبیر کرنے والا ایک دن غلام بن جائے گا۔ وہ یہ سوچتا نہیں تھا، وہ یہ سوچتا نہیں تھا کہ خدا کے ساتھ چلنے والا، خدا کی قربت میں ٹھہرنے والا، کیونکہ خواب اسی طرح ایسے نہیں آتے ہیں جب تک کہ آپ خدا کی حضوری میں نہ ٹھہریں، خدا سے مدد نہ مانگے اور خدا کا ہاتھ آپ پر نہ ہو، اس وقت تک خدا آپ کو نہیں دکھاتا۔ اس کو معلوم نہیں تھا کہ خدا کے ساتھ چلنے والا شخص جو ہے ایک دن جھوٹے الزام میں وہ قید میں ڈالا جائے گا۔ ایک دن جھوٹے الزام میں وہ قید میں ڈالا جائے گا۔ معلوم نہیں تھا اسے، معلوم نہیں تھا۔ میرے عزیزو، انسانی نظر سے یاد رکھے گا، انسانی نظر سے یوسف کی زندگی جو ہے وہ مسلسل نیچے 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 نظر آ رہی ہے، کہ یوسف کی زندگی نیچے جا رہی ہے، وہ ختم ہو رہی ہے، وہ مٹ رہی ہے، اس کا نام مٹ رہا ہے، اس کا نشان مٹ رہا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں جب بائبل مقدس کے باپ کو پڑھتے ہیں، جب ہم اس باپ کو اور اگلے ابواب کو پڑھتے ہیں تو ہمیں یوسف کی زندگی ختم ہوتی ہوئی، مٹتی ہوئی ہمیں نظر آتی ہے۔ اس سے باپ کا گھر چھن گیا، اس سے باپ کا گھر چھن گیا۔ بھائیوں نے کیا دیا؟ بھائیوں نے کیا یوسف دیا باپ کو؟ بھائیوں نے باپ کو یوسف نہیں دیا، بھائیوں نے باپ کو کیا دیا؟ اس کی کبا دے دی، اس کا وہ لباس دے دیا، اس کی نشانی دے دی، لیکن یوسف نہ دیا، یوسف نہ دیا باپ کو۔ اسے باپ کا گھر چھن گیا، کیونکہ جب اس کو غلام بنا کر ہتھکڑیاں ڈال کر زنجیریں ڈال کر اس کو لے جایا جا رہا تھا تو باپ کا گھر اس سے چھن گیا۔ نہ صرف باپ کا گھر چھنا بلکہ اس کے مقدر میں گھڑا آ گیا، غلامی آ گئی، قید خانہ آ گیا۔ لیکن میرا دوستو یاد رکھیے گا، بائبل مقدس میں ہم دیکھتے ہیں کہ آسمان کی نظر جو ہے وہ یوسف پر تھی،
آسمان کی نظر جو ہے وہ یوسف پر تھی اور خدا اسے اپنے عظیم مقصد کے لیے وہ کٹالی میں تیار کر رہا تھا، آزمائش میں تیار کر رہا تھا۔ یسوع مسیح نے ایک جملہ کہا، ایسا تو ہونا ہی تھا، ایسا تو ہونا ہی تھا، میں نے پکڑوایا تو جانا ہی تھا، لیکن افسوس اس شخص پر، ایسا تو شاید ہونا ہی تھا، لیکن بائبل مقدس میں دیکھ لیے اپنے ہی بھائیوں نے کیا کر دیا اس کے ساتھ۔ میرے عزیزو، پیدائش کی کتاب اس کی 39ویں باب اور اس کی 21ویں آیت کا ہم نے مطالعہ کر رہے ہیں، اور ہمیں یوسف کی جو زندگی ہے وہ نیچے 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 آتی ہوئی نظر آتی ہے۔ پیدائش کی کتاب اس کے 39ویں باب اور اس کی 20ویں آیت کا اقتباس کو پڑھیے گا، نکالیے گا بہن جی۔ 20ویں آیت کہ آخر میں یوسف قید خانے میں ہے، دیکھیے گا۔ کھولیے گا مائک، کھولیے گا مائک جی۔ اور یوسف کے آقا نے اس کو لے کر قید خانہ میں جہاں بادشاہ کے قیدی بند تھے ڈال دیا۔ آمین۔ 20ویں آیت 39ویں باب کی 20ویں آیت دیکھتے ہیں کہ اس آیت کے اندر اس کو قید خانے میں ڈال دیا گیا، اس کو قید خانے میں ڈال دیا گیا۔ کہانی بہت تاریخ نظر آ رہی ہے، کہانی ایک عجیب رنگ دکھا رہی ہے۔ کہانی کے اندر ہمیں نظر آ رہا ہے کہ یوسف کی جو زندگی ہے وہ نیچے 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 جا رہی ہے۔ اب یہ لاڈلا، اب یہ باپ کا لاڈلا نہیں بلکہ قید خانے میں ڈال دیا گیا ہے ایک مجرم کی حیثیت سے، کیونکہ اس پر الزام لگایا گیا ہے، اس پر الزام لگایا گیا ہے، اڈلٹری کا الزام لگا ہے اس پر۔ خواب دیکھنے والا، خدا کے ساتھ چلنے والا، خدا کی قربت میں رہنے والا، اس پر الزام لگایا گیا ہے کہ اس نے پوتیفر کی بیوی کے ساتھ بدی کی ہے۔ اس الزام کے صورت میں اس کو قید خانے میں ڈال دیا گیا، اور پیدائش کی کتاب اس کے 39ویں باب اور اس کی 20ویں آیت ہمیں پیک لیول پر نظر آ رہی ہے کہ اب اس کے پاس کچھ نہیں ہے ماں سوائے قید کے، اور وہ قید میں ڈال دیا گیا ہے اس الزام کی صورت میں۔ لیکن میرے عزیزو، جو پوری کہانی کا رخ بدلتا ہے صرف ایک ہی الفاظ، صرف ایک الفاظ جو ہے کہانی کو، مکمل کہانی کو ٹوسٹ کر دیتا ہے۔ کیا؟ مکمل کہانی کو ٹوسٹ کر دیتا ہے، جس سے میں ہلکا سا اس کو ٹچ کروں اور یہ نیچے گر جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ابھی پانی تو اس میں کھڑا ہے، لیکن جیسے ہی میں نے ہلکا سا چھوا، ٹوسٹ ہوا، یہ پانی گر گیا۔ صرف ایک ہی لفظ نے کہانی کو ٹوسٹ دے دیا، ایک ہی چیز نے کہانی کا رخ بدل دیا، اور وہ لفظ کیا ہے؟ لیکن۔ کیا؟ لیکن خداوند یوسف کے ساتھ تھا۔ ہاللویا، زوردار تالیاں بجائے گا۔ لیکن خداوند یوسف کے ساتھ تھا، لیکن خداوند یوسف کے ساتھ تھا، لیکن خداوند یوسف کے ساتھ تھا۔ یہ سب سے بڑی بات ہے۔ بھائی چھوڑ دیں، ماں باپ چھوڑ دیں، رشتہ دار ناتے دار قرابتی چھوڑ دیں، لیکن خدا نہ چھوڑے، خدا آپ کے ساتھ رہے۔ آمین۔ خدا آپ کے ساتھ ہو۔ جب انسان کہتا ہے سب کچھ ختم ہو گیا ہے،
جب انسان یہ زندگیاں کہتی ہیں سب کچھ ختم ہو گیا ہے، لیکن اس وقت خدا کہتا ہے میں ابھی بھی ساتھ ہوں، میں ابھی بھی ساتھ ہوں۔ جب انسان کہتا ہے سب کچھ ختم ہو گیا ہے، everything is finished, everything is finished, everything is end، سب کچھ اختتام کو پہنچ چکا ہے، اس وقت خدا کہتا ہے میں تیرے ساتھ ہوں۔ آمین۔ اس وقت خدا کہتا ہے I am with you، اسرائیل کا خدا تیرے ساتھ ہے۔ ہلیلویا، اسرائیل کا خدا تیرے ساتھ ہے۔ جب دنیا کہتی ہے وہ تو قیدی ہو چکا ہے، وہ تو قید میں چلا گیا ہے، وہ تو قیدی بن چکا ہے، اس کو تو بیڑیاں لگ چکی ہیں، وہ تو زنجیروں میں جکڑا گیا ہے۔ جب دنیا کہتی ہے کہ وہ قیدی ہے، اس وقت خدا یہ کہتا ہے وہ میری تیاری میں ہے۔ بے وقوف شخص، وہ میری تیاری میں ہے، میں تو اسے سونے سے کندن بنا رہا ہوں، وہ تو میری تیاری میں ہے۔ جب دنیا کہتی ہے کہ وقت ختم ہو گیا ہے، اس وقت خدا کہتا ہے میرا وقت ابھی شروع ہوا ہے۔ جب انسان اپنی کوشش کر بیٹھتا ہے پھر خدا اپنا کام کرتا ہے۔ آمین۔ پھر خدا اپنا کام کرتا ہے۔ کہ آپ یقین رکھتے ہیں کہ خدا مشکل وقت میں ہمارے ساتھ ہوتا ہے؟ آپ سوچتے ہیں کہ ایسے یہ بائبل مقدس کوئی فیری ٹیل ہے؟ کیا آپ کو یقین ہے کہ God is with you؟ Yes, God is with you۔ کیوں مام اس کو اٹھائیں، یہ رات کو سوئی نہیں؟ جی God is with you، جی God is with you۔ خداوند آپ کے ساتھ ہے، خداوند آپ کے ساتھ ہے۔ جب دنیا کہتی ہے سب کچھ ختم ہو گیا، اس وقت خدا کہتا ہے میں تیرے ساتھ ہوں، میں تیرے ساتھ ہوں۔ آپ کا قید خانہ آپ کی آخری منزل نہیں، یاد رکھیے گا، آپ کا قید خانہ آپ کی آخری منزل نہیں ہے۔ اگر آج کسی کو قید خانے میں بھی ڈال دیا جائے اور وہ خدا سے محبت کرتا ہے تو یاد رکھیے گا آپ کی قید آپ کی آخری منزل نہیں ہے۔ جملہ بڑا ہے، اس کو سمجھ لیجئے گا۔ اگر آپ قید میں بھی پڑ جائیں، جیل میں چلے جائیں، کسی الزام کی صورت میں جیل چلے جائیں، دنیا یہ کہے لو جی اب تو اینڈ ہے، لیکن یاد رکھے گا وہ جیل آپ کے لیے آخری منزل نہیں ہے، کیونکہ خدا جیل ہی میں ایک بڑا کام کرنے والا ہے۔ آمین، ہاللیلویا۔ پہلی بات اس اقتباس میں، اس ورس میں سے، اور ٹائم از اوور، چلیں آپ کیا کہتے ہیں اس کو ختم کر دیا جائے، کنٹینیو رکھا جائے، ختم کر دیا جائے، یا پھر اس کو اگلے سنڈے کر لیا جائے؟ ختم کر دیا جائے۔ ہاللیلویا۔ یقیناً آپ کو برکت مل رہی ہے؟ یس، آپ کو برکت مل رہی ہے؟ یس، گڈ۔ پہلا نقطہ، خداوند کی حضوری۔ پہلا نقطہ، خداوند کی حضوری۔ آیت کے شروع میں یہ بیان ہے، 21ویں آیت، لیکن خداوند یوسف کے ساتھ تھا۔ لیکن خداوند یوسف کے ساتھ تھا۔ سمجھ لیجئے گا شاید یہ یوسف ہے، لیکن یہ خداوند، ایک ایگزامپل دے رہا ہوں، ہے نہیں، یہ تو پانی کا گلاس ہے، ڈیمونسٹریشن کرنے کا مقصد ہے کہ آپ ذرا انڈرسٹینڈ کر جائیں۔ یہ یوسف ہے، یہ خدا ہے۔ کلام یہ کہتا ہے یہ کہاں پر ہے؟ یہ یہاں پر ہے، یہ یہاں پر ہے، یہ جیل ہے۔ یہ کیا ہے؟ جیل ہے۔
اور یوسف اس جیل میں قیدی ہے، پڑا ہوا ہے۔ کلام یہ کہتا ہے، کیونکہ 20ویں آیت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ وہ قید خانے میں ہے، یہ قید خانے میں ہے، اور 21ویں آیت یہ ہمیں بتاتی ہے اور خداوند یوسف کے ساتھ تھا، خداوند یوسف کے ساتھ تھا، یعنی کہ خداوند کی حضوری، خداوند کی مموری، خداوند کا جلال، خداوند کا عبر، خداوند کا سب کچھ اس یوسف شخص کے ساتھ تھا۔ آمین۔ جب خداوند ساتھ ہے تو سب کچھ اسی کا یوسف کے ساتھ تھا۔ یوسف نے بہت کچھ کھویا، اس شخص نے بہت کچھ کھو دیا، سب کچھ کھو دیا۔ اس شخص نے گھر کھو دیا، اس شخص نے خاندان کھو دیا، اس شخص نے آزادی کو کھو دیا، اس شخص نے اپنی عزت کو کھو دیا، اس شخص نے اپنی رنگین قبا کو کھو دیا۔ اور یہ رنگین قبا جو تھی نا، یہ اس کی آئیڈینٹیفیکیشن تھی، یہ اس کی شناخت تھی، کیونکہ اس کے باپ نے بڑی محبت کے ساتھ یہ رنگین قبا اس کو دی تھی، اور یہی اس کی عزت کی دھجیاں اس کے اپنوں ہی نے اتار دی، اور اس کے تن سے وہ رنگین قبا کو اتار دیا۔ پہلی دفعہ بھائیوں نے اس قبا کو اتارا، اس لیے تاکہ باپ کو یقین دلا دے کہ وہ تو مر گیا ہے، جنگلی درندوں نے اسے پھاڑ دیا ہے، کھا دیا ہے، خون میں لت پت اس کو دکھا دیا ہے، لیکن یوسف زندہ تھا۔ اور دوسری دفعہ پوتیفر کے گھر میں اس کی عزت کو اتارا گیا، اس کی آئیڈینٹیفیکیشن کو اتارا گیا، لیکن پھر بھی وہ اپنی اس آئیڈینٹیفیکیشن کو چھوڑ کر وہ بھاگا۔ لفظ کیا ہے؟ وہ بھاگا۔ اس نے اپنی آئیڈینٹیفیکیشن اس نے پیچھے رکھ کر اپنے آپ کو وہ وہاں سے چھڑا کر بھاگ گیا۔ 2 دفعہ اس کی عزت کی دھجیاں اڑائی گئی، لیکن اس نے ایک چیز نہیں کھوئی، خاندان کھو دیا، باپ کھو دیا، آزادی کھو دی، عزت کھو دی، رنگین قبا کھو دی، لیکن ایک چیز اس نے نہیں کھوئی، اور وہ چیز تھی خدا کی حضوری۔ اسے خدا کی حضوری دی presence of Lord اس سے جدا نہیں ہوئی۔ presence of God اس کے ساتھ تھی، بے شک وہ جیل میں بھی تھا، لیکن خداوند کی حضوری اس کے ساتھ تھی۔ آمین۔ ہم سے سب کچھ چھن جائے لیکن خداوند کی حضوری نہ چھنی جائے۔ ہاللویا۔ ہم سے سب کچھ چھنا جائے لیکن خداوند کی حضوری نہ چھنی جائے۔ خداوند یوسف کے ساتھ تھا۔ 39ویں باب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ قید خانے میں، کلام مقدس میں لکھا ہے کہ قید خانے میں خدا یوسف کے ساتھ تھا۔ صرف قید خانے میں خدا یوسف کے ساتھ نہیں تھا، بلکہ 39ویں پورے باب میں ہم دیکھتے ہیں، پیدائش کی کتاب 39ویں باب کی 2 آیت میں لکھا ہے خداوند یوسف کے ساتھ تھا۔ پھر 3 آیت میں پوتیفر نے دیکھا، پھر دشمن بھی دیکھتے ہیں، پوتیفر نے دیکھا کہ خداوند اس کے ساتھ ہے، اسے بھی معلوم پڑ گیا کہ خداوند تو اس کے ساتھ ہے۔ پھر 21ویں آیت میں قید خانے میں بھی خداوند اس کے ساتھ تھا۔ ہاللویا۔ پھر دشمن بھی دیکھتے ہیں God is with him، خداوند اس کے ساتھ ہے۔ ہاللویا۔ خداوند اس کے ساتھ ہے۔ میرے عزیزو، یہ سایہ کی کتاب بڑی خوبصورتی کے ساتھ 43ویں باب پر اس کی 2 آیت میں یہ کہتا ہے، جب تو سلابوں میں سے گزرے گا، جب تو سلابوں میں سے گزرے گا تو میں تیرے ساتھ ہوں گا، سلابوں میں سے
सैलाब बहा ले जाते हैं, सैलाब बहा ले जाते हैं, लेकिन वो कहता है जब तू सैलाबों में से गुजरेगा मैं तेरे साथ हूंगा, और जब तू नदियों को अबूर करेगा तो वो तुझे ना डुबोएंगी, और जब तू आग पर चलेगा तो शोला तुझे ना जलाएगा, क्योंकि मैं खुदा तेरे साथ हूं। आमीन। भाई करें नदियों को अबूर, करें सैलाबों में से गुजरें, ईमान की हालत में चलें शोलों पर, खुदावंद आपके साथ होगा। आमीन। जरूरी नहीं कि ये फिजिकली आप, जब आप ऐसे हालात में से गुजरते हैं, जब आप ऐसे क्रिटिकल हालात में से गुजरते हैं तो वो भी एक शोले ही होते हैं। जब आप उनमें से गुजरते हैं, खुदा ये कहता है जब तू उन आजमाइशों में से गुजरेगा तो खुदावंद तेरा खुदा तेरे साथ होगा। यूसुफ का मुकाम बदल गया, यूसुफ लाडला था, क्या बन गया? कैदी बन गया, मुकाम बदल गया, मगर खुदा का साथ नहीं बदला। खुदा ने नहीं देखा कि ये तो पहले लाडला था अब कैदी है, मैं भी बदल जाऊं। उसके हालात बदल गए हैं लेकिन खुदा नहीं बदला। खुदा नहीं बदलता अपने आप को। आप घर से कैद खाने तक पहुंच सकते हैं मगर खुदावंद की हुजूरी आपके साथ जाती है। खुदावंद की हुजूरी आपके साथ जाती है अगर खुदावंद आपके साथ है तो। अगर खुदा तेरे साथ है तो फिर उसकी हुजूरी कैद खाने में भी आपके साथ जाएगी। आपके हालात क्या कहते हैं और खुदा का वादा क्या है? खुदा यूसुफ के साथ था, क्या खुदा आज आपके साथ नहीं? तेरे भी साथ रहूंगा। तो क्या खुदावंद तेरा खुदा आज तेरे साथ है या नहीं है? है। खुदावंद तेरा खुदा तेरे साथ है। अगर खुदावंद यूसुफ के साथ था उसके घर में जब उसको ख्वाब दिखाता था तो फिर खुदा कैद खाने में भी उसके साथ है। हालात बदल सकते हैं, खुदा नहीं बदलता। आमीन। हालात बदल सकते हैं, खुदा नहीं बदलता। आमीन। कहिए हालात बदल सकते हैं, खुदा नहीं बदलता। ऊंची आवाज में कहिए हमारे हालात बदल सकते हैं लेकिन खुदा नहीं बदलता। पहली बात मैंने कहा कि खुदा की हुजूरी, खुदा का साथ, खुदा की प्रेजेंस यूसुफ के साथ थी। दूसरी बात, खुदा का रहम उस पर था। खुदावंद का रहम उस पर था। कलाम मुकद्दस में 21वीं आयत के दूसरे हिस्से में उसने उस पर रहम किया। किसने? खुदा ने उस पर रहम किया, यानी कि खुदावंद की मेहरबानी उस पर थी। गॉड प्लीज ऑन हिम, खुदावंद की मेहरबानी उस पर थी। गॉड्स कंपैशन ऑन हिम, खुदावंद का रहम उस पर था। यूसुफ कैद में था मगर बाइबल ये नहीं कहती, बाइबल ये नहीं कहती कि खुदावंद ने उसे भुला दिया। कहती है, पहला जुमला ये कहता यह है कि खुदावंद उसके साथ था। 20वीं आयत में लिखा है वो कैद खाने में चला गया। 21वीं आयत साथ ही ये बयान करती है लेकिन खुदावंद उसके साथ था और उसने उस पर रहम किया। दूसरी बात, खुदावंद का रहम उस पर था। बज़ुकात हम खुदा से पूछते हैं, समटाइम्स हम खुदा से पूछते हैं अगर खुदा मेरे साथ है, अगर खुदा मेरे साथ है तो फिर इस मुश्किल में क्यों हूं मैं, इस परेशानी में क्यों हूं मैं, इस दुख में क्यों हूं मैं, इस आजमाइश में क्यों हूं मैं?
इन नामुनासिब हालात में क्यों हूं मैं, इन तारीकी की वादियों में क्यों हूं मैं। सवाल करता है इंसान, सवाल करता है कि अगर मैं खुदा के साथ हूं और खुदा मेरे साथ है, अगर खुदा मेरे साथ है तो फिर ये तारीकी के बादल मुझ पर क्यों हैं। यूसुफ की जिंदगी जवाब देती है, वो हमारे लिए एक मशले राह है, हमें बताती है, सिखाती है। अगर कोई शख्स ये कहता है कि मैं तो खुदा के साथ चलता हूं और खुदा मेरे साथ चलता है, फिर ये आजमाइश क्यों है, तो फिर यूसुफ की जो जिंदगी है वो जवाब देती है। खुदा का साथ होना हमेशा इस बात का मतलब नहीं है, खुदावन का साथ होना हमेशा इस बात का मतलब नहीं है, बल्कि इसका मतलब यह है कि आजमाइश में, कैद में, मुश्किल में, परेशानी में, तारीकी की वादियों में खुदावन इसके साथ है, ये अकेला नहीं है। और बज़ौक़ात बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जब लोग आजमाइशों में से गुजरते हैं वो तन्हा गुजरते हैं, उनके साथ कोई नहीं होता, उनके साथ कोई नहीं होता, वो अकेले होते हैं और फिर एक दिन शिकस्त खाते हैं, मारे जाते हैं। लेकिन मुबारक है वो जिंदगियां जिनकी आजमाइश में खुदा उनके साथ होता है। आमीन। खुदावन छोड़ता नहीं है। आजमाइशों का होना जरूर है लेकिन खुदावन छोड़ता नहीं है। और एक बड़ा प्यारा खूबसूरत ज़बूर 23 उसकी 4 आयत में, बल्कि ख्वाह मौत के साए की वादी में से मेरा गुजर हो, मैं किसी बला से नहीं डरूंगा क्योंकि तू मेरे साथ है। आमीन। कितनी बड़ी तसल्ली है कि अगर मैं मौत की वादियों में से भी गुजरूंगा, उस टर्नल में से भी गुजरूंगा जहां पर तारीकी के बादल हैं, तब भी मैं नहीं डरूंगा। अगर मैं कब्रिस्तान में से भी गुजरूंगा तब भी मैं नहीं डरूंगा। अगर मैं नियर टू डेथ हूं और मौत की रस्सियों में भी जकड़ा हूं तो भी खुदावन मैं मौत से भी नहीं डरूंगा क्योंकि तू मेरे साथ है। और मुझे मालूम है कि मौत के बाद मेरे लिए अब्दी दरवाजा खुलने वाला है। आमीन। तो फिर ये शख्स मुबारक है ना, ये शख्स मुबारक है जिसके साथ खुदावंद है। ये शख्स मुबारक नहीं है क्योंकि ये आजमाइश में अकेला पड़ा हुआ है। खुदा हमेशा कैद खाने को, याद रखिएगा, फौरन खत्म नहीं करता। खुदा कैद खाने को फौरन खत्म नहीं करता। मत सोचिएगा कि खुदा साथ है तो खुदा फौरन इस कैद खाने में से आपको निकालेगा। ना ना, क्यों नहीं निकालता? क्योंकि खुदा आपको सोना नहीं बल्कि आपको खुदा कुंदन बनाना चाहता है, इसलिए पड़े रहने देता है और कटाली में और ज्यादा ये जले, इसके अंदर से चीजें खत्म हो और ये क्या पासे का सोना जिसको 24 कैरेट्स कहते हैं ये वो बन जाए। याद रखिएगा, वो अपनी मेहरबानी को कैद खाने में जरूर लाता है। मत भूलिएगा कि अगर आपकी जिंदगी में कोई आजमाइश आ गई है तो खुदा आपको छोड़ देगा ना। खुदा आजमाइश में खुदावन आपके साथ है। खुदावन आजमाइश में आपके साथ है। तीसरी बात, और कैद खाने के दरोगे की नजर में उसे मकबूल बनाया। वाह, इट्स अमेजिंग। यानी कि जो जेल का क्या कहते हैं, जेल का दरोगा, वो तो मैं दरोगा तो लफ्ज है ही है ना, सुप्रीटेंडेंट, ठीक है ना। जेल के अंदर, मैंने जेल में तकरीबन कुछ 6-7 साल पढ़ाया बच्चों को, सुप्रीटेंडेंट होता है, ठीक है। ये उसकी बात, दरोगी की बात हो रही है, जो जेल खाने का इंचार्ज था उसके बारे में है। और कैद खाने के दरोगे की नजर में उसे मकबूल बनाया और कैद खाने के दरोगे ने सब कैदियों को जो कैद में थे यूसुफ के हाथ में सौंप दिया। आमीन।
यानी कि फिर जब खुदा साथ होता है, खुदा का कंपैशन और उसकी मेहरबानी उस शख्स पर होती है, तो फिर उसके जो दुश्मन भी होते हैं खुदावन उनको भी इस्तेमाल करता है। चर्च का दरोगा है और फिर चर्च का दरोगा जो है उस पर अपने फजल को बढ़ाता है, उसे मकबूल करता है, उसे मकबूल करता है, उससे बुलंद करता है और तमाम कैदियों पर उसको हुकूमत दे देता है। यूसुफ कैदी था लेकिन खुदा ने कैद खाने में भी दरोगे की नजर में उसे मकबूल कर दिया, उसे बुलंद कर दिया, सरफराजी दे दी। है तो वो भी एक कैदी था, लेकिन चूंकि इस कैदी पर खुदा का फजल था, खुदा साथ था, तो क्या फिर पोतीफर को नजर आ गया कि खुदा इसके साथ है, तो फिर क्या खुदा दरोगे को नहीं दिखा सकता था? दरोगे ने भी कुछ देखा होगा। इसीलिए तो कलाम मुकद्दस में लिखा है कि कैद खाने के दरोगे की नजर में उसे मकबूल बनाया। किसने? खुदा ने। मेरे अज़ीज़ों, अगर कोई ईमानदार कैद में भी चला जाता है, इसके बावजूद भी खुदा उसे सर बुलंद करता है। सोचें, जिस जगह यूसुफ को सजा देनी थी, जिस कोठरी में यूसुफ को कैद बनाकर रखा गया था, उसी जगह पर, उसी मकाम पर खुदा ने फजल के दरवाजे को भी खोल दिया। इस पर फजल का दरवाजा नहीं खुला, लेकिन इस पर फजल का दरवाजा खुल गया। क्यों? क्योंकि खुदावन इसके साथ था। आज जरूरत इस बात की है कि अगर ईमानदार की जिंदगी में कोई आजमाइश है तो खुदावन उसके साथ हो। ऐसा ना हो कि वो तन्हा बेयारो मदद पड़ा रहे। खुदावन उसके साथ होना चाहिए, फिर उसके दुश्मनों को भी उसके दोस्त बना देता है। कलाम मुकद्दस में लिखा है, जब खुदा को इंसान की रफ्शें पसंद आ जाती हैं तो उसके दुश्मनों को भी दोस्त बना देता है। और अमसाल की किताब में लिखा है, अमसाल उसके 21वें बाब की पहली आयत में लिखा है, बादशाह के दिल खुदा की मुट्ठी में है और जिधर वो चाहता है पानी के नालों की तरह बहा देता है। इसका मतलब है दरोगे का दिल भी खुदा की मुट्ठी में था और खुदा ने दरोगे के दिल को यूसुफ की तरफ माइल कर दिया, बढ़ा दिया, और उसका रहम और उसका तरस और उसकी फेवर जो थी खुदावन की वसीले से उसके साथ हो गई। मगर ना ऐसा होता है कि कैदी पर भी कोई फेवर दे, कैदी को कोई फेवर दे। कैदियों को फेवर को नहीं मिलती। जब वो गेटी खोली जाती है तो वो गेटी ऐसे ऐसे नहीं गुजरता बंदा, वो ऐसे झुक कर ना, ऐसे झुक कर तो फिर उसमें से गुजरा जाता है, फिर आगे जाया जाता है। और जब वो झुकता है तो पास खड़ा हुआ जो एक सिपाही है उसके इस जगह पर जोर जोर सा थप्पड़ मारते हैं। क्योंकि मुझे मालूम है, क्योंकि मैं इस सारे सिनेरियो को बखूबी जानता हूं। असिस्टेंट के घर में मैं उनकी बेटियों को पढ़ाता था, तो इसलिए मुझे उन्होंने बताया हुआ था कि हम इस तरह करते हैं। लेकिन देखिएगा, है ये कैदी, लेकिन इसको फेवर किसकी मिली? दरोगे की। क्यों? क्योंकि खुदावन इसके साथ था। जब खुदावन साथ हो तो फिर हर तरफ से फेवर मिलती है। आमीन। जब खुदावन हो तो हर तरफ से फिर फेवर मिलती है। खुदा इंसान का दिल बदल सकता है। खुदा ने दरोगे के दिल को बदल दिया। यूसुफ के पास आजादी नहीं थी, यूसुफ के पास ताकत नहीं थी, यूसुफ के पास कोई इंसानी सिफारिश नहीं थी, और यूसुफ के पास सिर्फ एक चीज थी और वो खुदा का फजल इस पर था, बस, और कुछ नहीं था। जब खुदा का फजल इंसान पर होता है तो फिर आपके हालात बदल जाते हैं, फिर लोगों से आपको फेवर मिलती है। जहां खुदा का फजल हो वहां कैद खाने की दीवारें टूट जाती हैं, वो गिर जाती हैं, वो मस्मार हो जाती है, जब खुदा का फजल जिंदगी पर होता है। आमीन।
جب خدا کا فضل ہوتا ہے وہاں قید خانے کی دیواروں کے منصوبے جو ہیں، غلط منصوبے جو ہیں، وہ فنا ہو جاتے ہیں۔ آخری بات، قید خانہ تیاری کی جگہ تھی۔ قید خانہ تیاری کی جگہ تھی۔ یاد رکھے گا، اگر کسی کی زندگی میں آزمائش ہے اور وہ حالات میں سے، برے حالات میں سے گزرا ہے، تو یاد رکھے گا کہ یہ برے حالات آپ کی ترقی کے لیے ہیں۔ یہ برے حالات آپ کی ترقی کے لیے، آپ کی پراسپیرٹی کے لیے ہیں، آپ کے لیے ایک نئے دروازے کو کھولنے کے ہیں۔ آمین، ہاللویا۔ قید خانہ جو ہے وہ تیاری کی جگہ ہے، آخری منزل نہیں ہے، آخری منزل نہیں ہے۔ یوسف کو معلوم نہیں تھا، یوسف کو علم نہیں تھا، بالکل علم نہیں تھا کہ قید خانہ، ساقی سے ملاقات، فرعون کے سامنے کھڑا ہونا اور مصر کی حکومت کرنا اسے معلوم نہیں تھا، اسے معلوم نہیں تھا۔ خدا ایک ایک لمحے کو جوڑ رہا تھا، خدا ایک ایک لمحے کو جوڑ رہا تھا۔ خدا نے پہلے اس کو اس کے گھر سے نکالا، پھر غلام بنایا، پھر غلام بنانے کے بعد قید خانے میں ڈالا۔ قید خانہ آخری منزل نہیں تھی، بلکہ قید خانے کے وسیلے سے خدا نے اس کو مصر کا حاکم بنا دیا۔ کیا بنا دیا؟ مصر کا حاکم۔ خدا ہر لمحے کو جوڑتا ہے، پھر خدا لمحوں کو جوڑتا ہے اور لمحوں کو جوڑ کر خدا بڑھاتا ہے آگے، یاد رکھے گا۔ اور رومیوں کے خط میں یہ لکھا ہے 8ویں باب کی 28ویں آیت، اور ہم کو معلوم ہے کہ سب چیزیں مل کر خدا سے محبت کرنے والوں کے لیے بھلائی پیدا کرتی ہیں، یعنی ان کے لیے جو خدا کے ارادے کے موافق بلائے گئے ہیں، جو بلائے گئے ہیں، جو برگزیدہ ہیں، جو وفادار، جو بلائے گئے ہیں۔ یہ ان کے لیے ہے کہ ان کے لیے بھلائی پیدا ہوتی ہے، ان کے لیے بھلائی پیدا ہوتی ہے۔ کن کے لیے؟ جو بلائے گئے ہیں، کالڈ پرسن کے لیے بھلائی پیدا ہوگی۔ He is a called person, but he is not a called person. اس کے لیے فیور بھی ہے، اس کے لیے فیور نہیں ہے، اس کے لیے فیور ہے، اس کے لیے فیور نہیں ہے، اس کے لیے بھلائی ہے، اس کے لیے بھلائی نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ خداوند کے ارادے میں ہے۔ آمین۔ اس لیے ہمیں خدا کے ارادے میں ہونے کی ضرورت ہے۔ جس جگہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو روک دیا گیا ہے، شاید خدا آپ کو وہیں تیار کر رہا ہے۔ یوسف کا قید خانہ اختتام نہیں تھا، ناکامی نہیں تھی، خدا کی غیر موجودگی کی علامت نہیں تھا، یاد رکھیے گا، بلکہ تیاری تھی، بلکہ تربیت تھی، بلکہ ملاقات کا مقام تھا، بلکہ ترقی سے پہلے کا مرحلہ تھا، کہ اس سے پہلے کہ خدا اسے ترقی اور زیادہ سرفرازی اور زیادہ بلندیوں پر لے کر جائے، خدا کی نظر میں اس کے لیے وہ لمحہ جو تھا وہ بڑا ہی اہم تھا، جس میں سے خدا نے یوسف کو نکالنا تھا۔ آمین۔ آج شاید کوئی شخص کسی قید میں ہے، مایوسی کی قید میں ہے، خوف کی قید میں ہے، لوگوں کے الزامات کی قید میں ہے، ناکامی کی قید میں ہے، انتظار کی قید میں ہے۔ لیکن یاد رکھیے گا، آج خدا آپ سے کہتا ہے، خداوند تیرا خدا تیرے ساتھ ہے، خداوند تیرا خدا تیرے ساتھ ہے۔ یوسف کی قبا چھن گئی مگر خدا کا ساتھ نہیں چھنا، یوسف کی آزادی چھن گئی لیکن خدا کا فضل نہیں چھنا گیا، یوسف کی عزت کو چھیننے کی کوشش کی گئی مگر خدا کا مقصد نہیں چھین سکا۔ کوئی عزت کو کوئی چھین سکتا ہے لیکن خدا کے منصوبے کو کوئی شخص نہیں چھین سکتا، یاد رکھیے گا۔ خدا کی سرفرازی کو، خدا کی بلندی کو، خدا کی برکت کو کوئی شخص نہیں چھین سکتا۔
इज्जत को तो छीन सकते हैं, लेकिन उस मकाम को नहीं छीन सकते, उस रुतबे को नहीं छीन सकते। याद रखिएगा, गड़े ने यूसुफ को नहीं रोका, गुलामी ने यूसुफ को नहीं रोका, झूठे इल्जाम ने यूसुफ को नहीं रोका, कैद खाने ने यूसुफ को नहीं रोका। क्यों? क्योंकि खुदावन यूसुफ के साथ था, खुदावन यूसुफ के साथ था। लोग आपको कैद कर सकते हैं, हालात आपको रोक सकते हैं, लेकिन मेरे अजीजों याद रखिएगा, खुदावन आपके साथ है और कोई चीज खुदा के मकसद को आपको नहीं रोक सकती। आमीन। इसलिए वी हैव टू डिपेंड ऑन गॉड फुली तौर पर। मैं अपने एक दोस्त से मिलने के लिए गया, मुझे बड़ा अच्छा लगा। मेरा छोटा है, मुझसे छोटा है तकरीबन 10 साल, लेकिन है दोस्त, अच्छी बातें करता है। उसने कहा, आज मुझे उसकी आपको बात याद आपके साथ करना चाहता हूं। वो कहता है, पादरी साहब मेरा एक उस्ताद था, वो फौत हो गया, मैसी साहब। पादरी साहब का नाम क्या था? नथानियल मैसी। वो कहते हैं हमें वो एक बात सिखा कर गए हैं, नथानियल मैसी साहब मेरे दोस्त कहते हैं। वो कहते हैं उन्होंने हमें सिखाया कि हम डिपेंड करते हैं, लेकिन फुली तौर पर डिपेंड नहीं करते, हम थोड़ा डिपेंड करते हैं। हमें फुली तौर पर डिपेंड करना है। जब हम फुली तौर पर खुदा पर डिपेंड करेंगे, फिर खुदावंद काम करेगा। आमीन। इस शख्स ने कुल्ली तौर पर, फुली तौर पर खुदा पर डिपेंड किया, इसलिए ये शख्स फिर मिस्र का हाकिम बन गया। फिर एक वक्त ऐसा भी आया कि इसी के भाइयों ने ऐसा ही किया। इसलिए मेरे अजीजों, वो खुदा के प्लान में था, खुदा के मकसद में था, और खुदावन ने उसे सरफराज किया, खुदावन ने उसे सरफराज किया। अगर आज कोई आजमाइश हम पर आती है, तो हम ये जानकर उसको टैकल करें, उसमें से गुजरें कि ये हमारी किसी बड़ी तरक्की का बाइस है। खुदा मुझे और आपको इस कलाम के वसीले से बड़ी बरकत दें। आए सब अपनी आंखों को बंद कीजिएगा, अपने सरों को झुकाइएगा। हम दुआ मांगे, आसमानी खुदा, यीशु के नाम के वसीले से ये कलाम हमारी जिंदगी में सरायत कर जाए, जड़ पकड़े, 100 गुना फल लाए, और सारा जलाल बाप तेरे ही नाम को मिले। छू दे और बड़ी बरकत दे, मसीह के नाम से, आमीन।